آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، اگر افطار کا وقت قریب آ پہنچا ہے، احناف کے وقت جو چلا بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ ہے، اس میں اگر منٹوں کی تاخیر ہو جاتی ہے تو یہ میرے لیے روزے کو مکروہ کر دے گا، روزہ میرا باطل ہو جائے گا یا نہیں جائز ہے؟ میں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ دیکھیں جو قرآنی حکم ہے نا، اس میں احناف کی بات نہیں ہے، قرآنی حکم دیکھیں، حکم پر غور کریں تو وہ حکم کس کی تائید کر رہا ہے فیصلہ ہو جائے گا۔ اوکے۔ قرآن کریم کہتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، یوں نہیں کہا ثم اتم الصیام فی اللیل، ٹو نائٹ، ان نائٹ نہیں، روزے کو پورا کرو رات تک، یہ نہیں کہا رات کے اندر۔ تو اب رات تک کا معنی ہے جب رات شروع ہونے لگے اس وقت تک، کیونکہ رات اور دن غایا مغیہ میں داخل نہیں ہے، ایک جنس کی نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ جس جگہ لفظ الہ آ جائے اس جگہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلی چیز دوسری چیز ایک جنس کی ہے تو دونوں شامل ہوتے ہیں، اگر وہ ایک جنس کی نہیں ہے تو اس میں شامل نہیں ہوتی۔ میں مثال دے رہا ہوں، وضو کے لیے مسئلہ آیا ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، آپ نے ہاتھوں کو دھونا ہے مرفق تک، مرفق کہتے ہیں کونی کو۔ جی جی۔ اب یہ کونی اور بازو ایک جنس ہے تو اس لیے کونی سمیت دھونا ہے، اگر کونی الگ ہوتی بازو الگ ہوتا تو پھر کونی شامل نہ ہوتی۔ ایسے ہی ٹخنا ہے، ٹخنا پاؤں میں شامل ہے اس لیے اس کو دھونا لازم ہے کیونکہ یہ ایک جنس ہے۔ دن اور رات جنس الگ الگ ہے، دن کی جنس علیحدہ ہے وہ روشنی ہے، رات کی جنس علیحدہ ہے وہ تاریکی ہے۔ تو قرآن نے کہا ثم اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک، اس لیے رات شامل نہیں ہے، تو ہمیں اس وقت پورا کرنا چاہیے جب رات ہو گئی ہے۔ تو احناف نے یہ الہ سے استدلال کیا ہے جس سے واضح طور پہ قرآن کریم کا اشارہ سمجھ آتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے آپ اسی وقت روزہ کر لیں، افطار کر لیں، آپ کے پاس جو چیزیں آپ کھا لیں، نہیں ہے آپ کسی سفر میں ہیں تو آپ افطاری کی نیت کر لیں، اور کیا ہو سکتا ہے، تو آپ کا روزہ پورا ہو گیا۔ بغیر کسی عذر کے آپ نے اس کو لیٹ کیا تو ہم اس کو مکروہ سمجھتے ہیں کہ قرآنی منشا پہ آپ عمل نہیں کر سکے۔ اوکے، یعنی اگر کچھ منٹ لیٹ ہو جائے بغیر کسی ریزن کے تو پھر اس وقت آپ نے روزے کی صحت باطل ہو گئی ہے یا گوارا ہے؟ نہیں، روزہ آپ کا ہے، روزہ آپ کا ہو گیا ہے، اوکے، بس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا سی آف، آپ نے روزے کو اچھے انداز سے نہیں کیا، تو سی آف کرنے کا انداز جو تھا وہ یہ ہے۔ بہت بہترین، بہت بہترین۔ اچھا، روزے کے اختتامی لمحات میں شب قدر سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، پروردگار نے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، مگر اس کو مبہم کیوں رکھا ہے؟ یعنی مخفی رکھنے کی کوئی خاص وجہ روایات سے ہٹ کے آپ کیا سوچتے ہیں؟ ٹیکنیکلی کوئی ریزن سمجھ میں آتا ہے؟ بتا دیتے تو بہت سے لوگوں کا بھلا نہیں ہو جاتا؟ ٹیکنیکلی اگر اس طرح بتا دیا جاتا نا تو عبادت صرف ایک رات میں ہوتی۔ اللہ چاہتے ہیں ہر رات مجھ سے مانگو، دیکھو اللہ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو اور مجھے متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سمندروں کا مالک ہے، ایک آنسو کے قطرے سے پیار کرتا ہے، اسے پانی مطلوب نہیں ہے، وہ تو سبعت ابحر، 7 سمندروں کا مالک ہے، تو ایک پانی کے قطرے سے کیوں پیار کرتا ہے؟ تو وہ آپ کو اور مجھے متوجہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے ایک رات نہیں بتائی گئی۔ اگر ایک رات ہوتی تو سارے اسی میں عبادت کرتے۔ آپ مجھے بتائیں، ہم عید کی نماز ایک دن بتا دیا گیا اس دن پڑھتے ہیں، کیا اس دن ہم اس طرح جمع دوسری عید کو ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، تو پتہ چل جاتا تو اگلے دن رمضان کی ویلیوز اس طرح لوگ نہ لیتے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو رمضان المبارک میں ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کو تاک راتوں میں ڈھونڈو، اگر آپ اس پہ کہیں کہ جفت راتیں تو پھر سو کے گزارو، میں کہتا ہوں نہیں، ہم نے جفت اور تاک، ایون اور آٹ کو سمجھ لیا ہے، یہاں ایون اور آٹ مراد نہیں ہے، اچھا، یہاں جفت اور تاک کی لاجک کچھ اور ہے۔ کیا ہے؟ آپ نے عقلی بات کی تو میں پیش کرتا ہوں۔ مثلا آپ کو اور مجھے نہیں پتا کہ چاند 29 کا ہے یا چاند 30 کا ہے، چاند 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو تو سکتا ہے، آخری دن میں پتہ لگتا ہے نا۔ ہاں رائٹ۔ اگر چاند ہے 30 کا تو پھر ہوگا 21، 23، 25، 27، 29، یہ ہے تاک۔ اور اگر چاند ہے 28 کا، ساری چاند ہے 29 کا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 22، 24، 26 اور 28، یہ بنیں گے تاک۔ اچھا، جی ہاں، یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحقیق ہے فضائل اعمال والی۔ لیکن انگریزی میں ایون آڈ نمبر کہتے ہی اس کو، ایون ہوتا ہی 1، 3 اور 5، 7 کر کے، جو آڈ نمبرز ہیں وہ اس طرح سے ہوتے حضرت ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ اس کو ایون اور آرٹ کی طرف نہ لے جائیں۔ پھر یہ جو حدیث میں ہے نا کہ وطر راتوں میں ڈھونڈیں، تو وطر تو تب ہمیں پتہ چلے گا نا کہ تاک تب ہے جس وقت مہینہ پورا ہو، تب 21 بنے گا نا۔ ہمیں تو پتہ ہے نا 29 بن گیا تو پھر 21 کیسے تاک ہے؟
پھر تو آخری عشرہ دیکھا جائے گا. شریعت میں ایک سے گنتی نہیں دیکھی جاتی. شریعت میں رمضان کو 3 حصوں پہ تقسیم کیا گیا. اولو رحمت اوسط مغفرت آخر عتق من النیران, کہ پہلا عشرہ یہ ہے, دوسرا یہ, پہلا عشرہ رحمت کا ہے, دوسرا مغفرت کا ہے, تیسرا کس کا ہے, اور تیسرا عشرہ ہے اس کا جہنم سے آزادی کا. تو تیسرا عشرہ 10 دن ہے نا, تو یہ عشرہ کبھی 9 پہ بھی آ جاتا ہے, 9 بھی ہو جاتا ہے. تو جب 9 ہو جائے گا تو اس کے لیے ہم پھر 22 کو دیکھیں گے, پھر ہم اس کے لیے اس کو دیکھیں گے, 24 کو دیکھیں گے, 26 اور 28 کو دیکھیں گے. تو اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ 10 راتوں میں رائٹ. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ نے 10 کی 10 رات عبادت کرنی ہے. سبحان اللہ, یہ تو بڑا اچھا مفہوم آپ نے بیان فرمایا. نہیں کیا جاتا ہے 365 دنوں میں سے, بلکہ 365 راتوں میں سے اگر 10 راتیں عبادت میں گزار دی جائیں, سبحان اللہ. اچھا قبلہ, یہ جو شب قدر ہے, اس میں واقعاً عبادت کرنے سے 1000 راتوں کا ثواب ملتا ہے, اس کی نفل عبادتوں کا یا فرض عبادتوں کا. اصل میں اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی ایک رات بھی اگر انسان کو مل گئی تو اس کی پوری زندگی قابل اور مقبول ہو جائے گی. یوں نہیں ہے کہ ایک رات عبادت کر لی تو 84 سال بنتے ہیں, 1000 مہینہ, تو لہٰذا اس کو 84 سال عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو بیت اللہ شریف میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ ہے. تو 1 لاکھ نمازیں 5 کا آپ 1 لاکھ پر تقسیم کریں, جتنے دن بنتے اتنے دن نمازوں کی چھٹی. ایسا نہیں ہے. یہ جو بتایا گیا ہے یہ ایک آپ کو بہترین قسم کی ایک چیز مل رہی ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے دیتا ہوں. دیکھیں, ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کو یہ انعام ملے گا, لیکن اگر اس دوران آپ کو ایک مزید فائدہ ملے تو آپ کو مزید آگے لے جاتا ہے وہ فائدہ. تو یہ وہ ہے جو ہمیں ایک مزید اضافے کے ساتھ لے کر جا رہا ہے. میں بلا کسی اس کے ملانے کے ایک مثال دے رہا ہوں. مثال کسی اور چیز کی ہے, یوں نہیں آپ شب قدر پہ فٹ کر, میں مثال دے رہا ہوں. جب نئی موبائل آئی تھی, نوکیا 3310 اور نوکیا 1100, آپ کو یاد ہو, تو اس زمانے میں ایک سانپ والی گیم ہوتی تھی, وہاں پر ہم سب نے کھیلی ہے اس طرح کے. اس دوران جب ہم کھیلتے تھے تو اس چیز کو جا کر وہ سانپ ڈستا تھا تو ہمیں نمبر میں. اس دوران ایک چیز اور بھی آ جاتی تھی, اگر ہم اس تک جلدی پہنچ جاتے تو ہمیں 10 نمبر اضافی مل جاتے تھے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہم گیم کے ونر ہو گئے, درمیان میں ہمیں ایک بونس مل گیا ہے. تو یہ جو شب قدر ہے یہ ایک بونس ہے جو ہمیں اس طرح مل رہا ہے. تو ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہمیں 84 سال کی اجازت مل گئی, تو یہ خیر من الف شہر, یہ ہے. خوبصورت.